اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول کریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، اللہم صل علی فاطمۃ وابیہا وامیہا وعلیہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بعلمک عصا کتابک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میرے معزز سامعین، یہ آیت میں نے مشہور اور معروف آیت سورہ ملک کی 2 نمبر کی آیت کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جو عین شب قدر ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے، شب قدر لیلۃ القدر ہم سے کیا مانگ رہی ہے، پورا جواب اس آیت میں موجود ہے۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے تاکہ ہمیں اس دنیا میں آزمایا جائے کہ ہم میں سے بہترین عمل کون کر رہا ہے۔ ہو از بیسٹ ان دس۔ اکثر عمل نہیں مانا گیا، بیسٹ عمل مانگا گیا، کوالٹی مانگی گئی ہے، کوانٹیٹی نہیں مانگی گئی۔ مگر لیلۃ القدر تو شب قدر تمہاری ڈیسٹینی، ہم نے ایک پورے سال کی ڈیسٹینی بدلنی ہے، ہماری تقدیر کو بدلنا ہے، تو اس میں تو انشاءاللہ ہم کثرت سے بھی عبادت کریں گے اور کوالٹی والی بھی کریں گے۔ ہم کوانٹیٹی کو بھی دیکھیں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کریں، اور کوانٹیٹی کو بھی دیکھیں گے، کوالٹی کو بھی۔ صرف 10 گھنٹوں کے ہمارے پاس رات ہے، اور اتنے سارے عبادت اور اعمال ہمیں کرنے کا علماء بتاتے ہیں، معصومین کے ذریعے لوگ علماء میں بتاتے ہیں۔ تو اب ہم جتنا کر سکے اتنا کریں گے، باقی ہم 24 شب قدر بھی لیلۃ القدر سے کم نہیں ہے، وہاں کمپلیٹ کریں گے۔ وہاں بھی کچھ نہ کر سکے تو 25ویں میں، 27 میں کریں گے، 29 میں، اور شب عید چوتھے امام فرماتے ان کو لیلۃ القدر سے کم نہ سمجھنا، اس سے کم نہ سمجھنا، یعنی اس کو کم نہ سمجھنا، برابر سمجھنا۔ وہ بھی شب داری کے لیے بہترین رات ہے، اور قسمت تبدیل کرنے والی کہ بہترین بہترین رات ہے۔ تو ہم ان میں ڈیوائیڈ کر لیں گے، کوشش تو کریں گے کہ ہم جتنا زیادہ 21 اور 23 کو جو عظیم ترین راتیں ہیں، جتنا زیادہ سے زیادہ کرے، وقت کو بگاڑے بغیر، نہ فضول باتیں، نہ یہیں تہیں، مسلسل ایک لمحہ بھی ہمارا ضائع نہ جائے، کیونکہ پوری سال کی تقدیر بنانا آسان نہیں ہے، محنت کرنی پڑے گی۔ اسی لیے شب داری کا اتنا زیادہ زور دیا کہ ایک لمحے کا بھی نیند نہیں سونا ہے، جو سویا وہ کھویا۔ تو مسلسل نیکی و عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے۔ تو پھر تو یہ آیت کلیئرلی بتاتی ہے کہ احسن عمل دیکھیں گا، تو احسن عمل میں افضل ترین 2 چیزیں ہیں جو ہماری تقدیر بدلتی ہے، ایک ہماری سچی توبہ، اور دوسرا ہمارا مکارم الاخلاق، بہترین اخلاق۔ یہاں تک ہمیں پہنچنا ہے کہ لوگوں کو بدی کا جواب نیکی اور احسان سے دینا، یہ آخری مرحلہ ہے۔ لوگوں ہمارے حق سے محروم کیا، ہمیں ان کا حق ادا کرنا ہے۔ ہم سے لوگوں قطع رحمی کی، ہمیں صلہ رحمی کرنا ہے۔ ہم سے لوگوں بدتمیزی کی، ہمیں کو معاف کر کے اس پہ احسان کرنا ہے۔ آسان نہیں ہے بولنا، یہ مکارم الاخلاق ہے جو ہم۔ تو یہ 2 اہم کام ہم کرتے ہیں شب قدر میں، دعائے توبہ اور دعائے مکارم الاخلاق۔ جو سچی توبہ جس نے کر لیا، اس کی تقدیر کو بدل دیا۔ ابھی جناب یونس کی قوم کا قصہ ہے، قصہ بیان کرنے کا صرف ٹچ کروں گی آپ کو یاد دلانے کی کہ وہ کس طرح اپنی تقدیر سچی توبہ سے بدل دیا۔ اور کئی قصے ہیں کہ لوگوں نے اپنے اخلاق کو تبدیل کیا تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ فضیل بن عیاض ایک چور ڈاکو تھا، اخلاق کو تبدیل کیا تو اتنا بڑا عالم بن گیا کہ آج ان کی کتاب ایران کی مدرسہ میں بھی چل رہی ہے۔ تو یہ 2 چیزیں اہم ترین چیز ہے، اور اسی لیے تو رات کا آغاز اس غسل سے ہو رہا ہے، وہ بھی معتبر غسل۔ تو غسل میں کیا ہم نیت کرتے، ساتھ میں لیلۃ القدر کا تو کرتے قربت نیت سے، مگر ساتھ میں توبہ، استغفار، رجاء مطلوبیت، خوش اخلاق پیدا کرنے کے لیے رجاء مطلوبیت کا غصہ ہے، صبر اور شکر کی منزل تک پہنچنے کا، عفو و درگزر تک پہنچنے کا، ساری برائی ختم کرنے کا، حسد، بغض، کینہ، ریاکاری، انانیت، سب کو ختم کرنے کے لیے میں غسل کر لی ہوں۔ تو توبہ کے ساتھ فوراً اخلاق مانگ رہے، گناہ کی معافی کے ساتھ ہم خوش اخلاق، یہ 2 اہم ترین چیزیں ہماری قسمت کو بدلنے کی۔ اور ہم مرحومین کو فراموش نہ کریں، تمام مرحومین کی نیابت میں اول غسل سے ہم ان کو یاد کرنا ہے،
اور غسل میں نماز زیارت امام حسین کی نیت بھی رجائے مطلوبیت سے کرنی. جتنی زیارت ہم پڑھنے والے ان کی رجائے مطلوبیت کی نیت سے ہم غسل کا نیت میں کریں گے، مگر مرحومین کو فراموش نہ کریں. سب سے افضل ترین مرحومین، ہم سب سے افضل ترین شخصیت ہو جس کو ہم یاد کریں گے، زندہ مردہ سب کو یاد کریں گے. سب سے اہم تو امام زمانہ ہے. تو 14 معصومین کی نیابت میں ہم عمل کر رہے ہیں. اس کے بعد 1,24,000 انبیاء، اس کے بعد تمام محسنین اسلام، محسنات اسلام، اور خاص کر کے شہدائے کربلا، اسیران کربلا. یہ تو اہم ترین ہے. پھر ان کے وسیلے سے ہماری قریب ترین رشتہ دار، دوست، برادر وغیرہ ان کے لیے، اس کے بعد تمام مرحومین کی نیابت میں کریں. سٹیپ بائی سٹیپ آپ ہم نیت کریں گے. اور یہ سارے اعمال میں افضل تر ہمیں چیز مغفرت چاہیے، زندہ کے لیے، مردہ کے لیے. اور مردہ کے لیے اعلیٰ درجہ چاہیے جوار معصومین میں، اور زندہ کے لیے بہترین ہم اخلاق اپنائیں. یہ ہماری دعا ہے. سب کو یاد کرنا ہے. حتیٰ کہ علماء تو کہتے کافر کو بھی یاد کرو، کفار کو، کہ ان کو خدایا اتنی بڑی رات ہم دعا کرتے کہ ان کو ہدایت مل جائے، کہیں نہ کہیں سے ان کو ہدایت مل جائے. سب کو دعا میں یاد کرنا ہے، زندہ مردہ سب کو کی نیابت میں عمل کر دو. تمام مومنین مومنات زندہ مردہ کی طرف سے، حضرت آدم سے لے کے جو آج تک پیدا ہوئے اور پیدا ہونے والے سب کی نیت ہم کر سکتے ہیں. کتنی بڑی ہماری خود کی ہم نے تقدیر اس میں ہی بدل دی. یہ نیت میں ہم کتنی ہماری تقدیر کو بدل دیا. نیت یہ نہ ہو کہ میں اس لیے کرتی ہوں کہ میری تقدیر بل نہیں، کہ تم اللہ کی طرف سے ہمیں خدا بہت راضی ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کو اپنے طرف سے پہلے اپنے کو یاد کریں. یہی شہزادی فاطمہ کا ہمارا درس ہے، اور تمام معصومین کا، کہ ہمیشہ پہلے دوسرے کو یاد کرو، پھر اپنے کو بھول بھی گئے تب بھی حاجت پوری ہو جائیں، کیونکہ ملک ہمارے لیے دعا کریں گے. تو سچی تو ابھی دعائیں توبہ کے بلے آپ پوری پڑھ لینا مسجدوں میں، امام بارگاہ میں جو ہو، ریکارڈنگ میں سن رہے ہو، مگر ابھی 3-4 پیراگراف الگ سے سوچو کہ کیسے توبہ کرنے کا امام چوتھے امام ہمیں سکھا رہا ہے. کیسے توبہ کی جاتی ہے، سچی توبہ، جیسے حور نے توبہ کی تھی. کیسے اولیاء خدا میں شامل ہوئے کہ آج معصوم بھی ان کو سلام کر رہے اولیاء خدا. وہی بات، ایسی توبہ ہم نے کرنی، تاکہ دیکھو پہ ہماری تقدیر کیسے بدلتی ہے. تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اب یا غسل سے آغاز کریں گے، شب قدر کی 2 رکعت نماز، اس میں بھی استغفار کی نیت کریں گے، اس میں بھی استغفار کی نیت کریں گے، اور خود خوش اخلاق پیدا کرنے کی نیت کریں گے کہ میں اخلاق کو تبدیل کروں. میں شب قدر ہم سے چاہتی ہے، شب قدر کہ ہم شیطانی حرکتوں سے ہجرت کر کے اللہ کی بندگی میں آ جائے. شیطان کی بندگی اور نفس کی بندگی سے ہجرت کر کے ہم اللہ کی بندگی طرف آ جائے. رسول اور اہل بیت اور معصومین کو رول ماڈل بنائے، آئیڈل ماڈل بنا کے ان کے نقش قدم چلنے کی ہم دعا کریں گے، تاکہ ہماری توفیقات میں اضافہ ہو. توفیق کی بھیک مانگنی اس رات کو اللہ کے بعد، توفیق کی بھیک اور مدد مانگنی ہے وسیلہ کے ذریعے. وسیلہ کی بات ابھی کرنے والی ہوں. تو یہ سخت ہمارے لیے بہت ضروری پیغامات ہے یہ لیلۃ القدر کا، احسن عمل میں آنا ہے. اور یاد ہے نا آپ کو مزدور کا مشہور قصہ، وہ مزدور تھا، بہت زیادہ مزدوری کرتا تھا بیچارہ. 22 ماہ رمضان میں ذرا کچھ کام زیادہ تھا، بہت تھک کے گھر پہ آیا. تو نماز کے بعد تھوڑی دیر لیٹا، بہت تھکا تھا کہ تھوڑی دیر لیٹو تاکہ اٹھ کے میں بہترین انداز میں اعمال لیلۃ القدر کروں. مگر نیند نے ایسا غلبہ لیا کہ آنکھ کھلی سحری کے وقت، ڈاکو کے وقت آنکھ کھلی ہے. تو آنکھ کھلتے اتنا پریشان ہوا، اتنا بے چین ہوا کہ یہ کیا ہوا. بس اس نے بہت بے چینی میں باقی کا وقت گزارا. 23 ماہ رمضان کے امام جعفر صادق کے پاس گئے، ان کا وہ زمانہ تھا. مولا نے دیکھا چہرے سے بہت پریشان ہے، بہت پریشان ہے. مولا نے پوچھا یہ پریشانی کس لیے؟ کہا یہ ہوا میرے سے، میری لیلۃ القدر میں نے گھما دیا. تو امام نے کہا میں نے تو دیکھا تو نے درک کر لیا ہے، تیرا تو نام اعمال میں ہے کہ تو نے لیلۃ القدر کو پا لیا ہے، کامیاب ہو گیا. مولا یہ کیسے؟ میں نے کچھ کیا بھی نہیں. کہ تو یاد کر، تو نے کوئی ایسا عمل کوالٹی احسن عمل تو نے ضرور کیا ہوگا کہ تو نے لیلۃ القدر کو پا لیا. اس نے بہت سوچا کہ مولا ایک چیز مجھے یاد آتی ہے کہ جب میں نیند سے اٹھا تو میری پیاس کی شدت میں بیان نہیں کر، حد سے زیادہ مجھے پیاس لگی تھی.
پانی کا کوزہ میرے ہاتھ میں آیا، ابھی تو لبوں تک میں نے کوزہ لے گیا، مجھے امام حسین کے پیاس یاد آ گئی، میری آنکھ سے آنسو نکلا اور میں نے پہلے امام حسین پہ درود پھر درود بھیجا، پھر میں نے دشمنوں کے پر لعنت بھیجی۔ امام نے کہا بس تو نے در کر لیا، یہ سب سے بڑا عمل ہو گیا، تم نے اتنا خلوص سے کیا ہے، تولا اور تبرہ پر عمل ہو گئے، خلوص اور معرفت کے ساتھ تم نے یہ کام کیا ہے، در کر دیا۔ تو اللہ ہمارے بھی احسن عمل کو دیکھنے والے، اکثر کو نہیں دیکھیں گے، تو ہم رسمانی طور پر چیزیں نہ کریں مگر سوچ سمجھ کے کریں، سچی توبہ کرے، جعلی توبہ نہ کرے۔ کتنی میں نے غیبتیں کی، کتنی میں نے غیبتیں سنی، کتنے پہ میں نے بہتان لگایا، کتنی سنی باتوں کو میں نے آگے بڑھایا، کتنے میں نے ریاکاری کی، میں نے نفاق اور ڈبل رول میں نے کتنا کیا ہے، انانیت کتنا میں نے نقصان پہنچایا، یہ ساری بغض، کینہ، حسد کتنا میں نے لوگوں پہ کیا ہے، تکلیف پہنچایا۔ ایک ایک کو گناہ کو یاد کر کے جملہ ایک ساتھ مانگے نہیں، کوالٹی والی توبہ، جھالی توبہ نہیں۔ تو یہ اہم ترین چیز تو پہلے یہ ہمارے سے تقاضا کرے لیلۃ القدر یہ، مگر اس میں جو بڑی چیزیں، توسل کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا۔ معصوم کی توسل تو ہماری کامیابی کا راز ہے۔ تو ہم یہ کریں گے کہ معصومین کا کس طرح ہم کریں گے۔ پہلے ہم یہ دیکھیں سورہ قدر میں 1000 مرتبہ سورہ قدر کا تاکید کیا ہے، ہر روز پہلی ماہ رمضان سے آخری رات تک، مگر لیلۃ القدر میں تو سب سے تاکید 1000 نہ پڑھ سکو، جتنا پڑھ سکے۔ اور سورہ قدر کی اتنی اہمیت اتنی ہے کہ مغفرت کا سورہ ہے، تقدیر بدلنے کا سورہ ہے، روحانیت کو، معنویت کو بڑھانے کا سورہ ہے، کہ ہمیں تمام مراجع کا متفق فتویٰ ہے کہ 6 دنوں کی نمازوں میں، ہر 5 وقت کی نماز 6 دنوں میں صرف جمعے کا کچھ تبدیلی بتایا ہے کہ سورہ قدر پہلی رکعت میں پڑھنے الحمد کے بعد۔ تو پورے سال ہمیں لیلۃ القدر یاد دلایا ہے، پورے سال کہ تم ان کو کیسے گزاریں گے، اس کی اچھی پلاننگ کرو۔ تقدیر بدلنا ہے، آسان نہیں، قبر اور قیامت کی تقدیر بدلنا ہے، خالی دنیا کی تھوڑی۔ قبر اور قیامت میں اعلیٰ درجہ چاہے ہمیں اللہم اجعل محیایا محیا محمد وآل محمد و مماتی ممات محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں یہ چاہے ان کی حیات اور ان کا موت، شہادت، تو قبر قیامت سب مانگ رہے ہم، تو اس کے لیے بہت محنت ہمیں کرنی ہے۔ تو پہلی چیز ہم دیکھیں سورہ قدر میں کون سا ذکر ہوا ہے۔ سب سے پہلے قرآن، پہلے تو سورہ دخان نے بتا دیا کہ لیلۃ المبارکہ برکت رات ہے، تو رات برکت، اور 1000 مہینوں سے بہتر سورہ قدر نے بتا دیا، خیر من الف شہر، 1000 مہینے ہماری پوری زندگی سے 83 and 1/3 سال سے 1000 مہینے، اس سے بہتر، اس سے برابر بھی نہیں، ہماری پوری زندگیوں سے بہتر، ایک رات 10 گھنٹے کی رات پوری زندگی سے بہتر، تو کیسے گزارنی چاہیے کچھ سوچے۔ تو قرآن کا نزول ہوا ہے، تو قرآن کا سب سے بڑا حق کہ ان کا حق ادا کرنا ہے، قرآن کا حق ادا کرنا ہے۔ تو قرآن کا حق لے تو علماء نے 4 باتیں بتائی ہے، ورنہ قرآن قیامت میں کمپلین کریں گے، رسول رحمت للعالمین خود کمپلین کریں گے، جو سورہ فرقان کی 30 آیت میں موجود ہے۔ وقت کو کم کرتے ہوئے آیت کی بیان نہیں کرتی ہوں، آپ جانتے ہو۔ تو پھر 4 حقوق ہے، پہلا کہ ان کی قرأت کرے، دوسرا کہ اس پہ تدبر غور و فکر کرے، تیسرا اس پہ عمل پیرا ہو، چوتھا آگے بڑھائے، تبلیغ کرے، دوسرے کو بھی اس باتیں قرآن کی بتائے۔ یہ 4 ذمہ داری ہر ایک کی ہے۔ تو شب قدر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس کو انجام دیتے ہیں، نہیں کرتے تو وعدہ کرے کہ خدا اب سے کروں گا، میں اب سے یہ سال میری تقدیر کو بدل دیتا ہوں۔ قرآن تقدیر بدل دیتی اگر یہ 4 حقوق ادا کرے۔ نے 4 حقوق جب قرآن سر پہ ہو، تو وہ بھی آیت اللہ ملک تبریزی نے، امام خمینی کا استاد نے کہا قرآن سر پہ ہو تو اس وقت بھی 4 نیتیں کرو۔ اور آیت اللہ حسن زادہ آمولی تو پہلے یہ جملہ کہا کہ قرآن شب قدر نازل ہوا ہے، اسے اپنے دل میں نازل کروائے، اپنے دل میں نازل کروائے، یہ تمہاری شب قدر کی بڑی ذمہ داری ہے، نہ کہ صرف سر پہ قرآن رکھے سمجھ لو کہ تقدیر بدل جائیں گی، اور 14 معصومین اللہ کا نام اور 14 معصومین لے لے تقدیر بدل جائیں گی۔ ان سب پہ عمل پیرا ہونے، قرآن پہ، اور 14 معصومین جس کا نام ہم سر پہ قرآن رکھ کے ہم واسطہ دیتے اللہ کو، سب پہ عمل پیرا ہونا ہے۔
اور 4 جو جواد تبریزی نے کیا بتایا، قرآن کو سر پہ رکھ کے یہ پہلے نیت کرو کہ خدایا کہ عقل نور ہے، قرآن نور ہے، یہ دونوں کو مخلوط کر دے، دونوں مکس ہو جائے، یہ 2 نورین ایک ساتھ مل جائے، علم قرآن اور عقل دونوں مخلوط ہو جائے، پھر یہ میری عقل قرآن کے آگے جھک جائے، میری عقل قرآن کے آگے جھک جائے، تیسری میرا دماغ قوی ہو جائے قرآن کے نور سے، قرآن کے نورانی احکام سے، نورانی علم سے میرا دماغ قوی ہو جائے، اور چوتھی نیت کہ میری عقل کامل ہو جائے، قرآن کے علوم کے ذریعے میری عقل کامل ہو جائے۔ یہ 4 چیزیں ملیں گی تو پازیٹیو زندگی، پازیٹیو سوچ، انسان کی سوچ میں نیگیٹیونیس نہیں ہوگا، سینسیٹیو نہیں ہوگا، وہ پازیٹیو سوچے گا ہر وقت، پازیٹیو عمل، پازیٹیو زندگی، وہ سکون قلب کا راز ہے، سکون کی زندگی، جتنی پازیٹیوٹی ہوگی ہماری لائف میں اتنی ہماری زندگی سکون میں گزریں گی۔ تو یہ اہم ترین ہماری ذمہ داریاں ہیں قرآن کے عوض میں۔ 3 سورہ تو ہم خوب واقف ہے، 3 سورہ کی تلاوت کریں گے، بھلے 3 پڑھ لیں گے تک کہ قرأت کا ثواب مل جائے، مگر ہر ایک میں سے 2 آیت 3 آیت اٹھے، اس پہ تدبر کرے اور عمل پیرا ہونے کی وعدہ کرے اور دوسرے تک بھی پہنچائے۔ یہ ہماری زندگی کا سورہ دخان تو سب سے زیادہ اہم ترین سورہ ہے کہ 100 مرتبہ ہر روز پڑھنے کا حکم ہے، اور سورہ قدر 1000 مرتبہ، ان پہ عمل پیرا ہونا ہے۔ اور عنکبوت اور روم کے لیے کہا کہ جنت واجب ہو جاتا ہے، یہ جنت ہی ہے وہ جو سورہ پڑھے گا۔ اور سخت تاکید ہے کہ سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ تقدیر بدلتی ہے، یہ 2 سورے سے۔ سورہ یاسین خاص کر کے کس کو ہدیہ کریں گے؟ ہم امام زمانہ کو ہدیہ کریں گے، ہم بی بی فاطمہ زہرا کو ہدیہ کریں گے، ہم 9ویں امام کو ہدیہ کریں گے اور تقدیر کو بدلیں گے۔ یہ کیوں؟ ابھی آنے والے وسیلے میں بتاؤں گی کہ کیوں یہ خاص ان کے لیے یاسین کہا گیا ہے، ان کا وسیلہ اہم ترین وسیلے ہے۔ اسی لیے میں اب بعد میں جب وسیلے کی بات کروں گی تب اس کی وضاحت کروں گی۔ اور سورہ طٰہٰ تو بولتی قسمت ہی بدل دیں گی، سورہ طٰہٰ جو 20 نمبر کا سورہ ہے۔ پھر کہا سورہ واقعہ، پڑھتا کہ سورہ واقعہ علماء کہتے ہیں ان کو پڑھے اور اس کے بعد ایک سورہ واقعہ 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 1 مرتبہ اور اس کے بعد 7 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو بولتے ہیں کہ آپ عجیب زندگی دیکھیں گے، اتنی عجیب تبدیلیاں، خوشگوار تبدیلیاں آپ کی زندگی میں آئیں گے۔ بڑے بڑے علماء نے تجربہ بتا رہے، اپنے تجربہ کی بات ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یاسین اور سورہ طٰہٰ، تو اس کے لیے اگر ہم چند آیتوں پہ غور و فکر بھی کیا تو دونوں کا اکثر عمل بھی ہوگا، ریسیٹیشن اکثر عمل میں ہوگا، تھوڑا تدبر کیا تو احسن عمل میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر فرماتے 1 مرتبہ سورہ علم نشرہ ضرور پڑھے، کیوں؟ عافیت نصیب ہوگی۔ رسول سے پوچھا گیا کون سی دعا کرے لیلۃ القدر؟ ایک آدمی نے سوال پوچھا، کہا پوری رات ایک دعا کرتے رہنا، خدا عافیہ عطا کر۔ عافیہ کیا ہے؟ امن و امان، سکون، راحت، صحت، سب عافیت میں ہے اندر۔ یہ انسان یقین کی منزل میں آ جاتے اگر عافیت کی صفت ہوگی تو ایک سورہ علم نشرہ پڑھیں گے تو انسان کو عافیت نصیب ہوگی، جس کے ذریعے ایمان یقین تک پہنچے گا۔ کیوں کہ یہ سورہ ہر مصیبت سے نجات عطا کرتا ہے، ہر مشکل سے آسانی پیدا کرتا ہے۔ انما العسر یسرا انما العسر یسرا۔ تو عافیت جو ہے جس میں سکون کی زندگی شامل ہے، امن و امان کی زندگی شامل ہے، راحت اور سکون کی زندگی شامل ہے، تو علم نشرہ ضرور پڑھے۔ پھر علماء نے پڑھے 1 مرتبہ سورہ فلق اور 1 مرتبہ سورہ ناس ضرور پڑھے۔ کیوں؟ ہر مشکل کا حل اس سورہ میں، دونوں معوذتین میں موجود ہے۔ رسول کے فیورٹ سورہ تھے سورہ فلق اور ناس، اور رسول کا وسیلہ افضل ترین وسیلہ مانا جاتا ہے۔ ان پہ تو قرآن نازل ہوا ہے، جو ابھی وسیلے کی بات میں ہم کریں گے۔ فلق اور 1 مرتبہ، تو آپ دیکھیں کہ اتنے فوائد بتایا گیا ہے کہ جو پھر اب ہم یہ بتائیں گے کہ 2 آیتوں کے کہا ہے کہ آپ ساری مسلمانوں کی تقدیر بدل دیں گے۔ لیلۃ القدر خاص ہر روز پڑھے، مگر لیلۃ القدر کو اگر یہ 2 آیتیں پڑھی ہے تو آپ تمام مسلمانوں کی قسمت کو، تقدیر کو بدل دیں۔ کون سی آیتیں؟ سورہ بقرہ کی 185 186 آیت، آخری 2 آیت۔ یہ 2 آیت بہت امپورٹنٹ، ڈیلی پڑھے،
مگر لیلۃ القدر میں ترک نہ کرے. کیسے مسلمان؟ کیونکہ آج دیکھتے ہیں تمام کافروں مسلمانوں پہ غالب ہے. یہ دعا ہے اس میں کہ جو مسلمانوں غالب ہو جائے کفار پہ. مسلمانوں کے لیے دعا کرے، ان کی تقدیر بدلے کہ مسلمانوں کہ کیوں دب جاتے کفار کے سامنے، تو ان کی تقدیر بدلنا. اگر ہم لوگ سب مل کے دعا کریں گے تو تمام مسلمانوں کی، مومنین کی قسمت بدل جائیں گے. تو یہ تاکید کیا ہے کہ یہ ضرور 2 آیتیں کی تلاوت ضرور کریں. تو بس پھر اللہ نے ہاں وسیلہ کی بات کرے، بس اتنی قرآن کی تو بہت سی باتیں بتائی ہیں، مگر لوگوں نے کہا ہے، علماء فرماتے کہ جوشن کبیر کا جتنا فوائد اتنا جوشن صغیر کا ہے، بلکہ جوشن صغیر تو ہر پریشانی کا علاج ہے. کوشش کرے لیلۃ القدر میں، اگر 21-23 کو ٹائم نہیں ملا تو 24-25 وغیرہ 27 میں ضرور دعائے جوشن صغیر پڑھے. تمام پریشانی کا حل اس میں ہے. کیا اچھی اچھی باتیں علماء نے ہمیں بتایا، اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے. اب ہم دیکھتے ہیں تو پہلی بات تو قرآن ہوئی، سب سورہ قدر کی بات ہو رہی. پہلا ذکر تو قرآن کا ہے. قرآن نازل ہوا اس رات کو، جس نے 1000 مہینوں سے رات کو بہتر بنا دیا. قرآن کے وجہ سے لیلۃ القدر ہوئی، قرآن کے وجہ سے 1000 مہینوں سے بہتر ہوئی، قرآن کی وجہ سے لیلۃ المبارکہ ہوئی. تو ان کا کتنا ہمیں خیال کرنے کا ہماری زندگی میں کتنا. پھر کس پہ نازل ہوا؟ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب پہ پورا قرآن ان ٹوٹل نازل ہوا ہے. تو رسول خدا کا وسیلہ تو افضل ترین وسیلہ مانا گیا، کیونکہ اللہ کا حبیب ہے. جب رسول خدا کو کوئی واسطہ دیتا ہے تو اللہ رد نہیں کر سکتا کہ میرے حبیب کا واسطہ دو میں رد کروں، نہیں کر سکتا ہے اللہ. تو رسول کا وسیلہ بہت امپورٹنٹ، جس کے وجہ تو کیا ہوا؟ تو درود کثرت سے پڑھنا پڑے گا. درود کا سیلاب بھیج دو لیلۃ القدر، کثرت سے درود پڑھے، کم سے کم 100 پڑھے، کیونکہ اتنی ساری بات. ایسے تو 1000 کہتے علماء، مگر ٹائم نہیں ہوگا اتنی 10 گھنٹے کے راتوں میں کتنا کر سکیں گے. کم سے کم منیمم 100 پڑھے، رسول کو ہدیہ کرے اور رسول کے وسیلے سے دعا کرے. تو پھر آپ دیکھیں رسول کے کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ ان کی بیٹی امام علی، اہل البیت. رسول کو پھر واسطہ دے، رسول اہل بیت کا واسطہ دے، خاص امام علی بی فاطمہ کا، پنجتن پاک کا، 12ویں امام کا واسطہ دے رسول خدا کو کہ ہماری گناہ کی بخشش کروا دو اور ہماری حاجت کو قبول کروا دو. تو اتنا عظیم ہے رسول کے لیے، ہم یہ کریں گے. اس کے بعد کس کو؟ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جب کسی نے چھٹے امام سے پوچھا لیلۃ القدر کیا ہے، کہا لیلۃ القدر فاطمہ ہے، فاطمہ ہے، فاطمہ ہے. لیل فاطمہ ہے، قدر اللہ ہے. تو لیلۃ القدر تو زہرا ہے، تو ان کا وسیلہ تو کتنا ڈالنا چاہیے. بلکہ زہرا کا وسیلہ تو اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ علماء کا جملہ ہے کہ اگر زہرا نے کسی حاجت میں دستخط کر دیا، مہر لگا دی، تو سمجھو 13 معصومین نے لگا دیا. 13 معصومین کی دستخط لگ جائیں گی. اگر بی بی نے قبول کر یا کسی حاجت کو دستخط لگا دی. بعض تو کہتے خالی شہزادی کا واسطہ سے دوبارہ مسلسل کرتے لو تو وہ لیلۃ القدر کی کافی ہے. اتنا بڑا مقام ہے کہ تمام انبیاء کو کہا گیا کہ جب تک تم شہزادی کی محبت اور فضیلت کے اقرار نہیں کرو گے تمہاری نبوت کامل نہیں ہوگی. ہر نبی کو یہ اللہ کی طرف سے حکم آئے، تم شہزادی کی محبت اور فضائل کو اقرار کرو تو تمہاری نبوت کامل ہو سکتی ہے. اتنی عظیم شخصیت. تو اسی لیے ان کے لیے کہا سورہ یاسین تو ضرور مرتبہ پڑھنا ہے، سورہ طٰہٰ ان کو ہدیہ کرے. اور جو 40 یاسین پڑھے اسی رات، گروپ مل کے بھی پڑھتے تو ناممکن رشتہ ہو جائے گا. رشتہ اسی سال کس لڑکے کا لڑکی کا جس کے لیے آپ نیت کریں گے، اور سب کو یاد کر کے، جوان لڑکے لڑکی کو یاد کر کے 40 یاسین ایک گروپ بنا کے پڑھے ایک ہی نشست میں، ایک ہی وقت میں، تو ضرور اسی سال میں رشتہ ہو جائے گا. لوگوں نے تجربہ کیا بھی ہے. تو یہ ضرور کام انجام دے. شہزادی کو ہدیہ کرنا ہے 40 مرتبہ. اور پھر 2 خاص علماء نے بتایا کہ 2 ایسے وسیلے جسے رشتہ بہت تیز رفتار سے ہوتا ہے. ایک شہزادی فاطمہ، ایک 9ویں امام. کیوں؟ مولود مبارکہ ہے، شہزادی کا لقب ہے مبارکہ جو اللہ نے دیا، اور یہ بھی مبارک، مولود مبارک کہا گیا کہ شیعہ کو کیسی عزت ملی ہے 9ویں امام کی وجہ سے. تو ان کا 2 کا وسیلہ ضرور ڈالے جب رشتے کے لیے دعا کر، چاہے بیٹے کے لیے ہو چاہے بیٹی کے لیے کر رہے، دونوں کا مسئلہ.
پھر یا مولاتی یا فاطمہ اغیثینی کم سے کم 100 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کرے، یا زہرا یا زہرا یا زہرا 135 135 ٹائمز، کیونکہ ان کا عدد ہے 135، وہ پڑھنے کی کوشش کرے جتنا کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا باقی بھی دوسری راتوں میں کمپلیٹ کریں گے ہم جو رہ گیا ہے۔ اور 530 والی جو صلوات ہے فاطمہ کی، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و امیہا و بالیہا و بنیہا والی صلوات 530 مرتبہ ناممکن کا ممکن ہوتا ہے، مگر یہاں جتنے چند تو پڑھے بی بی فاطمہ کی رات ہے، چند تو ضرور پڑھے۔ اور تیسری، اور قرآن کی بات ہو گئی، رسول کی بات ہوئی، بی بی فاطمہ، اور چوتھا کس شخصیت کو بہت یاد کرنے اس رات کو؟ اللہ اکبر، آپ سمجھ گئے، ولی العصر تنزل الملائکۃ والروح، کس کے پاس آتے؟ کس کے پاس ہے؟ من کل امر لے کے کس کے پاس آتے؟ ہمارے امام یوسف زہرا کے پاس آتے ہیں۔ آخری وقت لیلۃ القدر میں مولا امام زمانہ دستخط لگائے، مہر لگاتے، اپروول کرتے ہماری تقدیر کو۔ یہ کون ہے؟ یہ صاحب اثر ہے، یہ امام اول الامر ہے، یہ امام بقیت اللہ ہے، یہ یوسف زہرا ہے۔ اندازہ لگائے تو ہم کیا کریں گے؟ امام کو کون سی چیز بہت پسند ہے؟ امام کو اللہم کن لی ولیک کی دعا بہت پسند ہے۔ اللہم کن لی ولیک آغاز سے لے کے غسل کے وقت سے پڑھنا، اللہم کن لی ولیک۔ لیلۃ القدر کی نماز میں قنوت میں اس کو فراموش نہیں کرنا، اللہم کن لی ولیک۔ ہر عمل سے پہلے اللہم کن لی ولیک، ہر قنوت میں اللہم کن لی ولیک۔ پسندیدہ ترین ان کی یہ دعا پسند ہے کہ ان کی سلامتی کی ہم دعا کریں، اللہ ہماری امام زمانہ ہماری سلامتی کے لیے دعا کریں گے ہر قدم قدم، اللہم کن لی ولیک کا ہر عمل سے پہلے۔ اور کون سی زیارت پسند ہے امام کو؟ زیارت آل یاسین، زیارت آل یاسین کو فراموش نہ کرے۔ تو یہ ضرور پڑھی ان رات کو۔ پھر پتہ چلا، اور اس رات امام زمانہ کا صدقہ دینا گویا 80 سال سے بھی اپنے مسلسل صدقہ دیتے رہے، اس سے بھی زیادہ ثواب۔ ایک صدقہ آپ نے امام زمانہ کے لیے لیلۃ القدر میں دیا، اور ساتھ نیت بھی ملا سکتے ہماری تقدیر کے لیے۔ تو آپ دیکھیں گے دعا افتتاح ہے، اللہم ارزقنا توفیق تعبد المعصیہ وصدق النیہ۔ یہ دعا کو فراموش نہ، کیونکہ ہر ایک کے لیے ہم دعا کرتے، دوسرے کے لیے دعا کرو تو اپنی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو امام تعلیم کرتے ہر ایک کے لیے دعا کرو، اللہم ارزقنا توفیق تام ہے۔ جتنا کر سکتے امام کی یاد میں دعاؤں کے ذریعے، زیارتوں کے ذریعے۔ پھر معصوم فرماتے ہیں کہ چھٹے امام، پانچویں امام فرماتے یہ رات تو مولا علی کی رات ہے۔ ایک تو رات شب ضربت بنی، ایک شب شہادت کی رات، یہ امام علی کی راتیں ہیں۔ تو امام علی کا وسیلہ میں بہترین وسیلہ ہے دشمنوں سے بچنے کے لیے، دشمنوں سے بچنے کے لیے امام علی کا وسیلہ نادی علی فرماتے 7 نادی علی ضرور لیلۃ القدر میں پڑھے، 7 ٹائمز امام علی کا وسیلہ دار کے دشمنوں سے بچنے کے لیے اور ہر حاجت کے لیے 7 مرتبہ چھوٹی نادی علی چلی جائے، بڑی بھی پڑھ دیا تو کیا نور علی نور، کیونکہ وقت کے دار و مدار کتنا وقت ہمارے پاس ہے۔ پھر امام حسن اور حسین کو کیسے بھولیں گے؟ اور لیلۃ القدر آج نہ ہوتی جو حسن اور حسین نہ ہوتے۔ حسن نے کربلا کی بنیاد ڈالی، گروہ کو تیار کیا، امام حسین نے گروہ لے کے کربلا گئے، دین زندہ ہو گئے حسنین کی وجہ سے۔ امام حسن اور حسین کو فراموش نہیں کر سکتے۔ امام حسن کی چھوٹی سی زیارت پڑھ لی، امام حسین کی تو زیارت ہے، بالخصوص لیلۃ القدر کی بھی ہے، زیارت عاشورہ پڑھ لیا تو نور علی نور، زیارت وارثہ پڑھ لیا، وغیرہ وغیرہ۔ اور 5 منٹ صحیح علماء کہتے کہ مصائب امام حسین ضرور پڑھے، مصائب امام حسین پڑھے، سنے، صرف سنے بھی، بس آنسو بہائے، مطلب میں وہ پوری تقدیر بدل دیں گے، سارے اعمال پہ حاوی ہو جائیں گی۔ یہ اتنی بڑی ہے کیونکہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ امام حسین پہ گریا کرے، 2-3 منٹ بھی چل جائے گا، آنسو بہائے، اتنی بڑی عبادت ہے۔ تو اس سب کو یاد کرنا ہے ہمیں۔ 5ویں چھٹے امام کیسے بھول سکتے ہیں؟ کیونکہ اس کے افضل ترین عبادت مانی ہے، تمام مراجع متفق ہے۔ تو مفاد جنان میں بھی شیخ صدوق کے حوالے سے پتہ ہے، آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ شبیر زنجانی، آج کے مراجع سب کہتے ہیں سب سے افضل ترین علم کا مذاکرہ کرنا، علم کا اسٹڈی کرنا اور دوسرے تک پہنچانا، خاص کر کے علم فقہ، جس کی وجہ سے عبادتیں صحیح ہوتی، عبادت صحیح ہوتی تو اخلاق میں تبدیل ہوگی۔ فقہ کی وجہ سے عبادت صحیح ہوتی ہے، عبادت صحیح تو اخلاق میں تبدیل ہوگی۔ 1 گھنٹہ کم سے کم علم فقہ کے لیے کہتے کہ تم ضرور اس کو آپ اسٹڈی کریں، تو
تو پانچویں اور چھٹے نام تو علم کے لیے تو ہے، تو ان کو بھی یاد کرنا ہے. علم حاصل کریں گے تو ان کا وسیلہ کہ ہمارا علم کو بڑھائے، اس علم پہ ہم عمل پیرا ہو. ساتویں امام کو کتنی بیماریاں بڑھ چکے، ہماری حفاظت ہو، صحت کی حفاظت، بیماری نیست و نابود ہو جائے. آٹھویں امام تو فرماتے ہیں، اور 11ویں امام، یہ دو امام کہ جو اس رات کو جاگا اس نے اپنی تقدیر کو بدل دیا. ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ بند نہ ہو. آٹھویں امام بھی پڑھ، یہ 11ویں امام کے حدیث ہے. اور کیا فرماتے 11ویں امام کہ کیوں اتنا تاکید ہے؟ تاکہ دل کی آنکھوں کو کھولو، بیدار ہو جاؤ، غفلت کی زندگی سے بچاؤ اپنے آپ کو، آنکھ کھلی رکھو، عبرت والی آنکھ استعمال کرو کہ آج دنیا میں کل نیچے جانے کا تیاری کی ہے تو رات جاگنے کی. اور فرماتے ہیں امام، 8ویں امام 11ویں اماموں کا ہی ذکر ہے، فرماتے ہیں کہ جب تک انسان نیند کی قربانی دینا نہیں سیکھا تو کبھی بلند درجہ حاصل نہیں کر سکے گا. نیند کی قربانی دینا اصل و درجات کو بلند کرتا ہے اللہ کے پاس، قبر میں، قیامت میں. تو یہ ہمیں کرنا ہے. یہ سب کی حاجت. 9ویں امام تو آ گئی بات. 10ویں امام 11ویں امام عبادتوں کی کثرت اور آخرت بخیر ہو تو 12 اماموں کا ذکر کر دیا. حضرت عباس باب الحوائج ان کو فراموش نہ کرے، یا کاشف القرب 133 مرتبہ جو ٹائم ملا، درود آگے پیچھے اینڈ میں. بی بی زینب بھی باب الحوائج ہے، معصومہ کون ام البنین باب الحوائج ہے، حضرت علی اصغر باب الحوائج ہے، ہم حضرت مسلم بن عقیل باب الحوائج. ان سب کو ہدیہ میں خاص یاد کرے، اسپیشل یاد کرے. یہ سب بہت ہماری لیلۃ القدر ہماری بن جائیں گے. ہماری یاد رکھنا یہ بہت قیمتی رات ہے. پھر علماء کہتے ایک طویل سجدہ ضرور کرے، شکرانے کے تو خدا یہ رات نصیب کی اور توفیق دی جاگنے کی، یہ سب عمل کرنے کی، یہ علم دیا وغیرہ وغیرہ. ایک طویل سجدہ کرے جس میں پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آیہ کریمہ پڑھے، اور کثرت سے سجدہ شکر کرے. شکر. پھر علماء بتاتے ہیں کہ تم پوری رات عبادت کریں گے، مانگتے چلے جانا کہ توفیق کی بھیک، توفیق دے اللہ، توفیق کی بھیک مانگتے چلے جانا. اتنا ضروری ہے کہ ہم یہ چیزیں کریں. نماز 100 رکعت بتائیے، کم سے کم 10 رکعت پڑھی، جس میں ہر نماز میں سورہ الحمد پر 10 مرتبہ، سورہ اخلاص توحید کا سورہ، تقدیر بدل دیں گے، تقدیر بدل دیں گے. 100 رکعت کا ہے پڑھو، جس میں ہر رکعت میں الحمد کے بعد دو کر کے 50 نماز ہو، ہر نماز میں ایک سورہ فاتحہ، 10 مرتبہ سورہ اخلاص. تو کم سے کم جتنی پڑھ سکا، 4 رکعت پڑھ سکے، 6 پڑھ سکے، 10 ضرور کچھ تو کچھ پڑھے، کچھ نہیں تو 2 رکعت ضرور پڑھے. اور نماز جعفر تیار کو تو ہرگز فراموش نہ کرے. نماز جعفر تیار کے لیے آیت اللہ خوئی نے کہا مستحب موقع زور دلی مستحب ہے. ان بڑی بڑی راتوں کو تو تم ترک ہی نہیں کر سکتے ہو، اتنا زیادہ اہمیت ہے. نماز جعفر تیار تو گناہ کے معافی کر دیتی ہو، بڑے سے بڑی مشکلات کو حل کرنے والی جو نماز ہے تو جعفر تیار. اتنی ساری فضیلت ہے، ٹائم نہیں ہے فضیلت کے بارے میں، تم لوگ سب جانتے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر آپ دیکھیں لوگوں کے حقوق پہ غور و فکر کرے، کسی کا حق تو میرے گردن پہ نہیں ہے، وہ صرف ہر عبادتوں کو روک لے گا، پھر عبادتوں کو روک لیں گے تو اس کا لیے بہت بہت تاکید ہے. پھر علماء کہتے ہیں کہ ہم سورہ یاسین پڑھنے والے ہیں نا، خاص بی بی فاطمہ کو ہدیہ کریں گے 1 مرتبہ پڑھنے کے، امام زمان اور 9ویں امام کو، تو اس میں اور لوگوں کو بھی شامل کر دو تو تقدیر اور بدل جائیں گے. فرماتے کہ جسے آیت اللہ تقی مجلسی، باقر مجلسی کا باپ، تقی مجلسی کے لیے 1 سورہ یاسین لیلۃ القدر میں ہدیہ کیا، گویا اس نے تمام اولیاء جو مر چکے ہیں، اللہ کے دوست جو مر چکے، اس کا فیض حاصل کر لے، اس کا فیض حاصل کریں گے. تمام اولیاء خدا جو مر چکے ہیں، 1 سورہ یاسین تقی مجلسی کی اتنی قربانیاں ہیں کہ 1 سورہ یاسین تو اب الگ ٹائم نہیں ہوگا تو ساتھ میں ملا دو، الگ پڑھیں گے تو نور اللہ نور، ورنہ پڑھا. پھر آیت اللہ بہجت نے ایک بات بتائی کہ جو یہ گناہ سے ہمیشہ کے لیے بچنے کے لیے سچی توبہ کی توفیق مل جائے، سچی توبہ، جعلی نہیں، سچی توبہ کی توفیق چاہتے ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم گناہ سے بالکل ہجرت کر دیں، تو جتنے مرحومین مومنین مومنات مقدس جگہوں میں دفن ہوئے، مکہ، مدینہ،
شام، کربلا، نجف، سامرا، قزمین، مشہد، کم، ساری مقدس جگہ میں جو دفن ہوئے ہیں ان کو ایک سورہ فاتح اور دوسرا کوئی بھی سورہ، اخلاص ہوگا تو بہت اچھا، تو پورے قرآن کا ثواب ہو جائے گا، کیونکہ سورہ فاتحہ کسی مرحوم کو ہم پہنچتے تو 2/3 قرآن کا ثواب ہے، 2/3، اور سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھے تو 1/3، تو 2/3 and 1/3 will become whole قرآن. یا سورہ العادیہ پڑھے، سورہ العادیہ پڑھنے کا پورے قرآن کا ثواب ہے، پورے قرآن کا ثواب. تو الحمد پڑھنا ہے، اس کے بعد کو ایک سورہ پڑھنا ہے. اگر بہجت نے کہا کس کو ہدیہ کریں گے؟ تمام مقدس جگہ میں دفن کیے ہوئے اولیاء خدا، مومن و مومنات جو دفن ہوئے ہیں ان کو ہدیہ کرنا ہے. تو توبہ سے جان چھوٹ جائے گی اور لیلۃ القدر ہمارے درک کر سکیں گے انشاءاللہ. تو بس یہ چیزیں نظر آتی ہے. اور پھر کہا کہ مریض کی شفا کے لیے سورہ دعائے مشلول شب قدر میں فراموش نہ کریں. خود نہ پڑھ سکے مریض تو ان کے لیے کوئی پڑھے دعائے مشلول، خاص کر کے لیلۃ القدر ہمیشہ کے لیے، کیونکہ اس میں اسم اعظم ہے دعائے مشلول میں. تو مریض کے لیے ضرور یہ کوشش کرے. اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ ایک دل کی صفائی ہو، قلب سلیم کے لیے یہ بھی بتایا ہے کہ سکون کی زندگی گزارنے کے لیے اور بیماری کی شفایابی کے لیے بھی سینے پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو جائے اور 3 مرتبہ سورہ رات کی 28 نمبر کی آیت، پوری آیت جو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب والی آیت، مگر پہلے سے الذین آمنوا سے پوری آیت، سورہ رات کی سورہ نمبر 13 اس کی رات کی 28 نمبر کی آیت، سکون کے کل کے راز، بیماری سے شفا ملے گی، بیماری جسمانی بیماری اور روحانی بیماری، سب بیماری سے شفا، سکون حاصل ہوگا. 3 مرتبہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے رہ کے یہ آیت پڑھے اور پھر بیٹھ جائے، پھر 3 مرتبہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے 3 مرتبہ سورہ رات کی 28 آیت پڑھے. یہ اسپیشل لیلۃ القدر کے لیے خاص کہا گیا کہ اس کو فراموش نہ کرے. مگر علماء کہتے جب سب 14 معصومین کا توسل اتنا بڑا ہے کہ قرآن پہ سر میں رکھ کے 14 معصومین کا وسیلے سے دعا کرتے تو کیوں ایک دعائے توسل نہیں پڑھ لیتے ہو؟ بلکہ قرآن کے عمل سے پہلے پڑھ لو یا قرآن کے عمل کی طرف فوراً بعد جو چانس ملے تو دعائے توسل پڑھ لو، تو تمام معصومین کا بڑا زبردست وسیلہ ہو جائے گا اور پوری زندگی پورا سال اچھا گزرے گا، خوشگوار زندگی گزرتے. علماء بتاتے جو ڈیلی دعائے توسل پڑھتے ڈیلی تو زندگی میں نئی باتیں، خوشگوار باتیں دیکھے گا اور خوشگوار تبدیلی دیکھے گا اپنی زندگی میں. یہ علم عرفان رکھنے والے علماء نے بتایا، علم عرفان جو ہم عرفان تک پہنچے تو ڈیلی دعائے توسل کے اتنی چھوٹی دعا سوچ سمجھ کے پڑھنا ہے اور تمام پریشانیوں کو حل کرنے والی دعا ہے. بلکہ آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں کہ یہ دعا کو کبھی توسل کو ترک نہیں کرتے، رد بلا کے لیے بہترین ہے اور بلکہ تمام پریشانی کے حل کرنے کے لیے چابی ہے، چابی کی ٹو ریمو آل دی پریشانی، رد بلا کے لیے. اور فرماتے آیت اللہ خامنائی اس کو میں معجزہ قرار دیتا ہوں، یہ معجزہ والی دعا ہے، معجزہ قرار دیتے ہو. اتنا تاکید کیا ہے آیت اللہ بہجت نے حدیث قصہ کو معجزہ قرار دیا ہے کہ حدیث قصہ کو ترکنا میرے نزدیک معجزہ ہے، اس طرح آیت قبول ہوتی ہے. تو جتنا ہم کر سکتے باقی کام کمپلیٹ کریں گے. پھر جب کہتے علماء، یہ بہت اچھی بات علماء نے بتائی ہے، جب بی بی فاطمہ کا وسیلہ سے دعا کرتے ہو نا اللہ سے، تو اللہ کے کیسے شروع کرو؟ الہی اے میرا خدا تجھے واسطہ بے عصمت فاطمہ کی عصمت کی صفت کا واسطہ، معصومیت عصمت، بے عصمت فاطمہ، بے نور فاطمہ، بے شرف فاطمہ سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وعلیہ. دیکھا واپس میں ریپیٹ کرتی ہوں، علماء فرماتے ہیں آپ بی بی فاطمہ کا وسیلہ سے دعا شروع کرو نا، یاسین وغیرہ شروع کرو، اس کے وسیلے سے دعا کرو تو کہو یا الہی بے عصمت فاطمہ، بے نور فاطمہ، بے شرف فاطمہ. پھر جتنا کیسے یا ام ابیہا کے واسطہ دیتے خدا، جتنا پہ آپ کو ڈالنا ہے فوراً مدد آ جاتی ہے. میرے خود استاد نے بتایا، ایک دن بہت بیمار ہوئے، بس ہاسپٹل جانا ہی پڑے گا
اتنے میں ان کو یہ یاد آ گیا، انہوں نے یہ دعا کی شفا کے لیے، پروردگار الہی بسمت فاطمہ بنور فاطمہ شرف فاطمہ، بولتے 5 منٹ میں ٹھیک ہو گیا، گھر ہی گھر میں 5 منٹ میں ٹھیک ہو گیا۔ تو اتنی مجرب علماء یہ ساری باتیں کو انجام دینے کے بعد مجرب پھر ہمیں بتاتے کہ تم یہ چیزیں کرو۔ بس یہ باتیں مجھے لگتا ہے یہ کافی میں نے بتایا۔ خدایا ہمیں اس لیلۃ القدر کو درک کرنے کی توفیق عطا کر، ہمیں اس لیلۃ کی رات ہماری تقدیر کو بدلنے کی ہمیں توفیق عطا۔ تیری مدد کے ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم جتنا کر سکتے خدا تو ٹائم میں برکت ڈالنے کے لیے پہلے تسبیح زہرا ہم کرتے ہیں، تسبیح زہرا برکت ہی برکت ہی، ٹائم میں برکت ہو جائے، ساری چیز کو انجام دے سکیں۔ تو شروع میں ہی جس طرح ہم مرحومین کے یاد کریں گے، سارا ان کے نیابت میں کر رہے ہیں، اس سے وقت ہی تسبیح زہرا کر لے کہ خدا ٹائم اتنی برکت دے، اور نیند کی اتنی اڑا لے، میری نیند کو ذرا میرے جھونکا بھی نہ آئے، آنکھ کھلی رہ جائے، اور ہمیشہ بیدار زندگی گزارے، غفلت سے زندگی نہ گزارے، عبرت والی آنکھیں ہوں۔ یہ ہم دعا کرتے رہیں گے۔ خدایا ہمارے گناہ سارے معاف ہو جائے، ہم نئی زندگی کا آغاز کریں، ہم غیبت نہ سنیں گے نہ غیبت کریں گے، ہمارے دل کو قلب سلیم بنا دیں گے، بغض کینہ حسد انانیت میں نفاق ریاکاری سے ہمارا دل کو تو پاک کر دیں گے۔ اس رات کو یہ مکارم اخلاق، یہی دعا ہے، یہ چیزیں ہم سے تقاضا کرے، یہ مانگو مکارم الاخلاق، یہ مکارم اخلاق، قلب سلیم چاہے، کیونکہ قیامت کے دن کچھ کام آنے والے ہیں، کام آنے والی ایک ہی چیز ہے تو قلب سلیم، اللہ قلب سلیم۔ آپ کو پتا ہے 21 ہم پڑھتے 21 رات کو مناجات امام علی، اس میں سارے امام علی کیا کہتے ہیں؟ الامان الامان، یوم القیامہ کے مانتے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ شروع میں یہ امام کرتے الامان الامان، امانت دے، کوئی امان دے، ہم نے امان دے اللہ، کوئی چیز کام نہیں آئی قیامت میں، نہ مال نہ اولاد کام آئیں گے تو قلب سلیم۔ یہ ہم شب قدر میں محنت کر کے، جھاگ کے، دل کی گہرائی سے دعا کر کے، سچی دعا سچی توبہ کر کے ہم قلب سلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پروردگار ہمیں قلب سلیم حاصل میں توفیق عطا کرنا، آمین ثم آمین۔ پروردگارا تجھے واسطہ 14 معصومین کا، بالخصوص بی بی فاطمہ کا واسطہ، تجھے رسول خدا کا واسطہ، تجھے امام زمانہ کا واسطہ، مولا علی کا واسطہ، تجھے عباس و بی بی زینب کا واسطہ، تمام باب الحوائج کا واسطہ، تمام معصومین کا واسطہ، ہمیں اس رات کو درک کرنے کی ہمیں توفیق عطا کر، اس رات کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا کر، ہم کے قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا کر۔ پروردگارا سب سے عظیم دعا تو یہی ہے کہ ہمارے امام ظہور ہو جائے، ظہور کی دعا کرنی پڑے گی۔ نماز شب بھی استغفار کی نیت سے پڑھے، اس رات جعفر طیار استغفار، ہر ایک میں دعا کرے قنوت میں امام زمان کو ظہور جلد ہو جائے، ظہور جلد ہو جائے، ظہور جلد ہو جائے۔ یہ ہماری پوری کامیابی ہوگی، ظہور کی دعا کرنے، ان کا ناصر اور مددگار میں شامل ہونے کی دعا کرنے، بار بار قنوت میں دعا کرنا ہے، اللہم کن لی ولیوں کے ساتھ ساتھ یہ دعا کرنے، خدا جلد ظہور تو کر دے امام زمان، عجل اللہ فرجہم، عجل فرجہم، کہتے لے 100 مرتبہ دودھ پہ تو 100 مرتبہ عجل اللہ فرجہم، عجل اللہ فرجہم ہم داخل کریں گے، تو دیکھنا کیسے تقدیر بدلتے، ظہور جلد ہو جائے گا، اور ہم ان کے ناصر و مددگار میں انشاءاللہ شامل ہو جائیں گے۔ بس انشاءاللہ خدا ہماری ساری حاجت قبول کرے اور ہمارے لیلۃ القدر حق ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ اللہم صل علی فاطمۃ وابیہا وامیہا وبعلیہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بعلمک احصا کتابک۔ اللہم انی اسألک بفاطمۃ وابیہا وامیہا وبعلیہا وبنیہا وسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تفعل بی ما انت اہلو ولا تفعل بی ما انا اہلو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ التماس دعا، التماس دعا، التماس دعا۔